السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ کیسے تشریف لے گئے اور آپ کو کیا کیا واقعات آپ نے وہاں پر دکھے۔ معراج کا مقصد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو نشانات دکھائیں تاکہ انسانیت کے رہنما کو عین الیقین کا مقام حاصل ہو اور لوگوں کو آپ بتا سکیں کہ میں قوموں کو ان کے کاموں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا دیکھ کے آیا ہوں، تم لوگ اس سے باز آ جاؤ۔ وہ کتنی پاکیزہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، لے گئی تاکہ ہم اسے کچھ نشانات و عجائبات کا مشاہدہ کرائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد خداوندی ہے کہ معراج کی رات آسمان پر حضور کی آنکھ نے واقعات دیکھنے میں کوئی غلطی یا بے احتیاطی نہیں کی، یعنی جو کچھ دیکھا بچشم جسم دیکھا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ معراج جو آپ پر ہوئی وہ جسمانی تھی، اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار نے میرے اس سفر کو جھٹلایا اور مجھ سے بیت المقدس کے متعلق سوال شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، میں اسے دیکھ کر بتاتا جا رہا تھا۔ یعنی کفار نے اس معراج کے جسم کے ساتھ ہونے کا بھی انکار کیا تھا، ورنہ خواب کی بات کو جھٹلانے کا کوئی تک ہی نہیں تھی، کیونکہ خوابوں میں کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو پرواز کرتے اور آسمان پر بھی جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اور کئی مرتبہ انسان خود کو مکہ مدینہ میں بھی جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اور لیکن کفار کو تعجب تو تب ہوا جب آپ نے کہا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گیا تھا۔ اور جب کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس رات کے سفر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سچے ہیں، تو پھر انہوں نے تعجب سے کہا تو ایک ہی رات میں شام سے ہو کر واپس آنے کی بھی تصدیق تو کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے بھی پیغام آتے ہیں۔ اور غور فرمائیے کہ خواب پر کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس حدیث کے بارے میں کفار نے بیت المقدس کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے جسے آپ دیکھ کر بتا رہے تھے۔ تو پھر کفار نے پوچھا کہ ہمارا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، وہ آپ کو کہاں ملا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مقام پر ملا، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور آپ نے ان کے اونٹوں کی تعداد بھی بالکل ٹھیک بتائی، جس کی کفار نے آ کر تصدیق کی۔ یعنی کفار کو آپ کے جسمانی سفر پر اعتراض تھا، روحانی سفر پر کبھی بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ معراج کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ سب خواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر لے گیا تھا۔ حضرت ابو سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ہمیں کیسر روم نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ دوران گفتگو کیسر سے کہا کہ اگرچہ اس سے پہلے کبھی محمد نے جھوٹ نہیں سنا، البتہ اب اس نے ایک ایسی بات کی ہے جس کو سچ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جا کر واپس آیا ہوں۔ دربار کیسر میں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ پادری فوراً بول اٹھا، اس رات کا مجھے علم ہے۔ کیسر نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ پادری نے کہا کہ میں ہمیشہ مسجد کے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا، میں نے اسی رات تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ بند نہ ہوا، میں نے ملازمین وغیرہ کی امداد سے بند کرنا چاہا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر مستری کو بلایا گیا اور اس نے
کہا کہ اس پر بالائی دیوار کا بوجھ پڑ گیا ہے، اس لیے اب اسے حرکت نہیں دے سکتے، تو صبح غور کریں گے۔ چنانچہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا گیا۔ صبح جب میں آیا تو مسجد کے دروازے کے کنارے ایک پتھر میں سوراخ دیکھا اور اس میں سواری باندھنے کے آثار معلوم ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات دروازہ بند نہ ہونے کی یہی وجہ تھی کہ آج کی رات یہاں کوئی خدا کا نبی آیا ہے جس نے یہاں آ کر نماز پڑھی ہے، اور دروازے میں بھی کوئی نقص نہیں تھا۔ یہ وہ دلائل ہیں معراج جسمانی کے جو عرض کر دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر گئے۔ اور امام بخاری نے کتاب الجنائز میں عذاب قبر کے باب میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ نماز کے بعد ہماری طرف چہرہ کر کے متوجہ ہو جاتے۔ پھر آپ پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، آپ اس کی تعبیر بیان کر دیتے۔ ایک دن رسول اللہ نے پوچھا تو کسی نے کوئی خواب نہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی آئے اور وہ مجھے بیت المقدس کی سرزمین کی طرف لے گئے۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کے چھرے ہیں اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے گالوں کو گردن تک چیرتے جا رہے ہیں۔ جب دوسری طرف چیرتا ہے تو پہلی جو اس کی رخسار ہے وہ درست ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی طرح کرتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرے کے ہاتھ ایک وزنی پتھر ہے جس سے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ جب وہ دوبارہ اس کے پتھر مارنے کے لیے لینے جاتا تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، بس وہ اسی طرح اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو ہم نے ایک گھڑا تندور کا دیکھا جس کا منہ تنگ تھا اور نیچے سے بہت وسیع یعنی کھلا تھا کہ جس میں بہت زیادہ آگ جل رہی تھی۔ اس تنور میں نے ننگے عورتیں اور مرد دیکھے جو کہ جل رہے تھے اور اس آگ کے زور سے اوپر کو آ جاتے ہیں اور اوپر آ کر پھر دوبارہ وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیں۔ آگے آ گئے تو ہم نے ایک خون کی نہر دیکھی، اس میں ایک آدمی درمیان میں غوطے کھا رہا ہے، ایک آدمی کنارے پر ہے۔ جب آدمی اس نہر سے نکلنے کی کوشش میں کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر دے مارتا ہے جس سے وہ آدمی دوبارہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیں۔ پھر ہم ایک باغ میں آئے، وہاں پر ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس بہت سے بچے ہیں اور اس کے کچھ آگے ایک اور آدمی دیکھا جو آگ کو خوب چلا رہا ہے۔ پھر وہ آدمی مجھے ان درخت کے اوپر لے گئے، وہاں ایک جگہ دیکھی جو اس سے بھی خوبصورت تھی اور اس میں بوڑھے اور جوان آدمی تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا کہ تم مجھے اتنی سیر کرائی ہے تم لوگوں نے، بتاؤ بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی باچھیں چیری جا رہی تھی یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ کرتا ہے اور وہ جھوٹ ہر طرف پھیل جاتا ہے اور اس آدمی کو قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر کچلا جا رہا تھا تو یہ قرآن کو پڑھا ہوا ہے، پھر یہ نہ تو رات کو اٹھ کر اسے نماز پڑھتا ہے اور نہ دن کو عمل کرتا ہے اور قیامت تک اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور آگ کے گھڑے میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو ہیں یہ بدکار لوگ ہیں اور نہر میں غوطے کھانے والا سود خور ہے اور درخت کے نیچے بزرگ آدمی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بچے لوگوں کے جو نوخیز چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں وہ بچے ہیں اور آگ کو جلانے والا جہنم کا داروغہ فرشتہ مالک ہے۔ اور پہلا باغ عام مومنوں کے لیے جنت ہے اور یہ دوسرا جنت صرف شہداء کے لیے ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرا ساتھی میکائیل ہے۔ اور اپنے سر کو اوپر اٹھائیے۔ میں نے اوپر دیکھا تو جیسے بادل اونچے ہوتے ہیں ویسے ایک محل ہے
انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے چھوڑ دو، میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ اس میں آ جائیں گے۔ اور یہ باقی معراج کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔